السلام علیکم دوستو، تو سیاسی تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی جو سب سے پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو مجھے شاباش دینی ہے۔ پچھلے ایک ہفتہ میں نے جتنے بھی ولاگز بنایا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جنہوں نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے نام یہ اعزاز کیا ہے کہ وہ مڈل ٹیمپل کے بینچر کے طور پہ منتخب ہو گئے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی والے جو چاہتے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ بن جائیں چانسلر وہاں کے آکسفورڈ کے، وہ نہیں بن سکے، اور ان کے جتنے بھی کیسز تھے وہ اس کے آڑے آئے، اور عمران خان کو جس طرح سے بیڈلی انہوں نے ریجیکٹ کیا، تو جو اہل یوتھ ہیں ان کو بہت زیادہ غصہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو اتنا بڑا اعزاز کیسے مل سکتا ہے۔ ان سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے جو پلاننگ کی تھی، ان کے اوپر حملہ کرنے کی، ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کرنے کی، اور یہاں تک کہ مڈل ٹیمپل اور اس کے علاوہ جو اعلیٰ عدلیہ سے وہاں پر انہوں نے خطاب کرنا تھا، وہاں پر انہوں نے یہ سارا جو پلان تھا یہ بنایا ہوا تھا، اور میں نے آلریڈی یہ پورا کا پورا آپ کو بتا دیا تھا پہلے ہی کہ جناب یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، اور اب وہ ہو چکا ہے، اور اس کے ہو جانے کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں سے شاباش چاہتی ہوں۔ اب اس وقت اسکرین کے اوپر شاید آپ کو سائڈ پہ فوٹیج نظر آ رہی ہوگی، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی ہے۔ شکر اللہ کا وہ اس میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے، لیکن یہ گاڑی ان کو لینے کے لیے جا رہی تھی، ان کو پک کرنے کے لیے جا رہی تھی، اور یہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جنہوں نے مڈل ٹیمپل کے باہر جو ہے بڑے مظاہرے بھی کیے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے جناب کیا کیا، زومبیز کی طرح انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کو دبوچا، اور انتہائی انہوں نے وہاں پہ بدتمیزی کی۔ گاڑی کو میں نے بہت ہی سلو کر کے جو ہے وہ دیکھا ہے، گاڑی کے اندر ایک لیڈی بیٹھی ہوئی ہیں، آئی تھنک وہ یا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مسز ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اس گاڑی کے اندر فی الحال مجھے تک نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ گاڑی ان کی ہے جس کے اوپر اہل یوتھ نے حملہ کیا ہے، اور گندی گندی گالیاں دی ہیں، شیشوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ وہاں پر لندن کے اندر یہ حرکتیں تو کر سکتے ہیں کہ وہ گاڑی کے اوپر حملہ کر دیں، دھاوا بول دیں، لیکن توڑ نہیں سکتے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہاں کا جو قانون ہے وہ ان کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو اہل یوتھ ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ ان لوگوں نے جناب باقاعدہ طور پہ ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہو کر وہاں پر گندی گندی نعرے بازی کرنی تھی، اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو ڈونٹس دکھا کر وہاں پر گندے ویڈیوز بنانے تھے۔ اس کوشش کے اندر یہ لوگ ناکام ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ جو ہے مڈل ٹیمپل کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے، اور آج انہوں نے گاڑی والی یہ جو حرکت ہے یہ کی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک بڑے سینئر جج تھے جو لندن گئے تھے، اور وہاں پر ان کی جو یونیورسٹی تھی جہاں وہ کوئی کورس کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں تک بھی یہ اہل یوتھ ہیں وہاں پر پہنچے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا اس میں جو شایان نامی ایک شخص ہے یہ بھی وہاں پر پہنچا تھا، اور بعد میں پھر اس کی شکایت بھی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جتنی بھی خبر، ہاں، اور میاں محمد نواز شریف، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں لندن گئے ہوئے تھے، پھر اب وہ امریکہ کے دورے پہ چلے گئے، اس سے پہلے وہ دبئی گئے تھے، اور وہاں پر بھی انہوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، اور انہوں نے وہاں پر بھی یہ ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے تھے۔ لیکن اب پی ٹی آئی کے اپنے رہنما شیر افضل مروت کیا کہہ رہے ہیں میاں محمد نواز شریف کے بارے میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کا کنگ آج بھی نواز شریف ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آج بھی نواز شریف کے مرضی کے بغیر، منشا کے بغیر، اور ان کے فیصلے کے بغیر جو ہے وہ عمران خان باہر نہیں آ سکتے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیو اے لک۔ نواز شریف تو گیا نہیں ہے، ابھی بھی نظام جو ہے وہ نواز شریف کی زبان کے تابع ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ بڑے غور سے سنیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت گرائی۔ ذرا غور سے، یہ میری 3-4 لائنز ہیں، ان کو غور سے سنیے گا کہ خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو جو ہے انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی۔ اب ڈونلڈ لو جو ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صدر بائیڈن کے ساتھ۔ اب جو بائیڈن جو ہے ان کے انڈر یہ کام کرتا رہا ہے، کون؟ ڈونلڈ لو، اور ان دونوں کا جس پارٹی سے تعلق ہے وہ کون سی پارٹی ہے؟ وہ ہے جی ڈیموکریٹک، صحیح ہے۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو لابنگ فرمز ہائر کی ہیں، جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈلوا کے آپ لوگوں نے میری حکومت کو لے کر آنا ہے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ ساروں کا سارا ڈیموکریٹک پارٹی سے۔ اور جن 5 ارکان نے اس کے اوپر انکار کیا ہے کہ جناب ہم نے دستخط نہیں کرنے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ان کا جو تعلق ہے وہ ہے جی ٹرمپ کی گورنمنٹ کے ساتھ۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ خان صاحب اور خان صاحب کے جو چیلے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ صدر بن جائیں گے تو پھر وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ عمران خان کی گورنمنٹ کو بحال کروائیں گے، جبکہ جن لوگوں کو انہوں نے لابنگ فرمز کے طور پہ ہائر کیا ہوا ہے وہ جو بائیڈن کی پارٹی سے ہیں، ڈیموکریٹک سے ہیں، اور جن لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری پارٹی کو لے کر آئیں گے وہ انکار کر رہے ہیں، یعنی ٹرمپ صاحب کی۔ تو مطلب آپ یہ اندازہ کریں کہ
یہ لوگ کیا ہیں اور کس طرح سے یہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں اور کس طرح سے یہ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. تو یہ ایک خبر بہت زیادہ چل رہی تھی سوشل میڈیا پر، تو سوچا کہ آپ کا یہ پوائنٹ بھی کلیئر کر دوں. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اب یہاں پر یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے خلاف کیوں ہیں پی ٹی آئی والے، یہ تو اچھے طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ جو باقی ججز تھے وہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پسند نہیں کرتے تھے. اور کیوں پسند نہیں کرتے تھے، یہ ان کے اپنے پرسنل سیکرٹری نے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں تفصیلات، کہ انہوں نے بتایا ہے کہ آخر کیوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پسند نہیں کرتے تھے دیگر ججز. تو میں جلدی سے آپ کو جو ہے نا یہ خبر بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم لوگ اگلی خبر پہ چلتے ہیں جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ نے بس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ بنے رہنا ہے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے سے ولاگ میں جتنی زیادہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے وہ میں کروں. بتاؤں کہ سوشل میڈیا پر کئی دنوں سے سپریم کورٹ کے جو دیگر ججز صاحبان ہیں ان کی طرف سے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مخالفت کے دعوے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شتر مرغ سے جو ہے وہ تشبیہ دی تھی. شکر ہے شتر مرغ بھی ان کو یاد رہا، ادروائز وہ کسی بری چیز سے بھی تشبیہ دے سکتے تھے. اب جناب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو سابق سیکرٹری ہیں ان کا نام ہے جی محمد مشتاق. ان کی سوشل میڈیا پوسٹ کی روشنی میں جو ہے وہ کچھ انہوں نے دعوے کیے ہیں. ایک صحافی ہیں اور ایک کورٹ رپورٹر ہے جی، انہوں نے بھی اپنا ایک ولاگ بنایا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ سارے دعوے کیے ہیں. یعنی کہ 3 لوگ ہیں جن کی چیزوں کو میں ابھی آپ کے سامنے کوٹ کرنے جا رہی ہوں. ایک ان کے پرسنل سیکرٹری ہیں اور 2 صحافی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سابق سیکرٹری محمد مشتاق جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوں اور کیسے ہوئے. انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے سابق سیکرٹری محمد مشتاق جو انہوں نے اپنی ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی، اس میں انہوں نے لکھا کہ نئے آنے والے ججز کو 2 گاڑیاں الاٹ کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک نئی گاڑی ہوتی ہے اور ایک پرانے ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے. انہوں نے کہا ایک نئے جج صاحب جو ہیں جب وہ آئے جو کہ کسی دوسرے شہر سے بلانگ کرتے تھے، تو ان کے لیے جب اپروول کے لیے آیا کہ جناب ان کو نئی گاڑی نئے ماڈل کی گاڑی جو ہے وہ الاٹ کی جائے، تو پتہ چلا کہ ان کے پاس جو پرانی گاڑی ہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اپروول دینی تھی کہ نئی گاڑی ان کو الاٹ کر دی جائے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ لوگ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ان کے پاس جو پرانے ماڈل کی گاڑی ہے وہ پرانا ماڈل کون سا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ 2018 کا پرانا ماڈل ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس جو ہے وہ 2018 کی گاڑی آلریڈی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ملی ہوئی ہے، اس کے نیچے ماڈل کی گاڑی جو ہے حکومت نہیں دے سکتی، 2018 کی گاڑی ہے، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ گاڑی جو ہے 2018 کی وہ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے. یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے پتہ کروایا کہ گاڑی بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے. جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ بتایا گیا کہ جناب گاڑی جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کو نئی گاڑی الاٹ کیوں کی جائے جب آلریڈی ان کے پاس 2018 ماڈل کی گاڑی ہے. تو ٹھیک ہے جج صاحب ہیں تو وہ اس گاڑی میں آ جائیں. اب جناب ہوا کیا کہ جو وہ جج صاحب تھے وہ اور ان کا جو پورا چیمبر یا ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نا دشمن بن گئے. انہوں نے بتایا کہ جب گاڑی کی اپروول ان کو نہیں ملی تو ان کو یقین نہیں آیا. انہوں نے پوچھا کیا واقعی یہ سچ ہے، جس پر سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو سیکرٹری محمد مشتاق ہیں انہوں نے ان جج صاحب کے سٹاف کو بتایا کہ ہاں فائل کے نوٹس تو یہی کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے نئی گاڑی الاٹ کرنے سے منع کر دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جج صاحب کے بارے میں یہ بھی بات پتہ چلی کہ انہوں نے وہی جج صاحب جو نئی گاڑی مانگ رہے تھے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے کسی دوسرے شہر میں جو ان کی رہائش تھی اس کو آفیشیل رہائش گاہ کے طور پر ڈکلیئر کیا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ آفیشیل رہائش گاہ میں سامان مجھے خود لانا پڑتا ہے، حکومت کی طرف سے صرف مجھے دیکھ بھال کی سہولت ملتی ہے. جبکہ اسلام آباد میں ججز کالونی میں جو ان کی رہائش تھی اس کو انہوں نے ریسٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہوا تھا. قاضی فائز عیسیٰ کے جو سابق سیکرٹری محمد مشتاق ہیں انہوں نے کہا کہ جب سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ بات معلوم ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب پتہ چلایا کہ آرام گاہ جو ہوتی ہے جس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا اس میں ہر چیز حکومت کی طرف سے ہوتی ہے، اس بات پر یعنی کہ اس جج نے یہ چلاکی کی ہوئی تھی کہ جو اپنی رہائش گاہ تھی اس کو دوسرے کے طور پہ اور اس کو اس کے طور پہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا تاکہ تمام سہولیات جو ہیں وہ مجھے میرے آبائی گھر کے اندر جو ہے وہ جا کر مل جائیں، نوکر چاکر ہر طرح کی سہولیات. اس پر ہر چیز حکومت کی طرف سے ہوتی ہے. اس لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہی جج صاحب کو ہی ذمہ داری سونپی کہ آپ حساب لگا کر بتائیں کہ وہ کون کون سی سہولیات ہیں جو قانون دیتا ہے اور ہم آپ کو نہیں دے رہے، اور اس کا بھی حساب لگا کر بتائیں کہ وہ کون سی سہولیات ہیں جو قانون نہیں دیتا اور پھر بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں. یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو ٹونٹ بھی کیا کہ جو تم نے ڈکلیئر کیا ہے وہ غلط ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور وہ کون کون سی سہولیات ہیں جو تمہیں ہم نے نہیں دی.
اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو سابق سیکرٹری محمد مشتاق ہیں انہوں نے لکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک دن صبح 9:25 پر سپریم کورٹ پہنچے، تو سامنے کمرہ عدالت سے جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے کچھ ججز جو ہیں وہ آ رہے تھے. ان سے چیف جسٹس نے پوچھا کہ جناب عالی آپ لوگ واپس آ رہے ہیں، یعنی کہ 9:30 پہ. قاضی فائز عیسیٰ 9:28 پہ جا رہے ہیں اور وہ 9:30 یا 35 پر باہر آ رہے ہیں دوسرے ججز. تو انہوں نے پوچھا کہ ابھی تو آپ کی ڈیوٹی کے آرز شروع ہوئے ہیں، ابھی آپ کورٹ سے باہر آ رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ سے باہر جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، ہمارے آج کوئی کیسز نہیں تھے. اور قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس کچھ التوا کی درخواستیں تھیں جو ہم نے نمٹانی تھیں، جس کے اوپر جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے بے ساختہ کہا او ہاں آج تو جمعہ ہے، جمعے کو ہمارے لاہور کے دوستوں کو زیادہ ہی جلدی ہوتی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی لاہور کے لوگ ہیں وہ جمعے کو نکل جاتے ہوں گے، ہفتہ بھی ریسٹ کرتے ہیں، آگے اتوار بھی ریسٹ کرتے ہیں، اور منڈے کو بھی وہ اپنی مرضی سے پہنچتے ہیں. یعنی کام تو وہ کرتے ہی نہیں تھے. یہی وجہ تھی کہ باقی لوگوں کو اس بات کی تکلیف تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ٹائم پہ پہنچتے ہیں، وہ نئی گاڑی بھی نہیں لیتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ تو عشائیہ بھی نہیں لے رہے تھے کہ جو پیسہ خرچ ہوگا وہ بھی آپ جو ہے نا ضائع مت کریں. اور یہاں تک کہ قاضی فائز عیسیٰ خود بھی پرانی گاڑی میں آتے تھے. یہ وجہ تھی تمام ججز کے قاضی فائز عیسیٰ کو پسند نہ کرنے کی، کیونکہ وہ بے حد ایماندار آدمی تھے. ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ پی ٹی آئی کو پھر سے ایک مرتبہ بڑا جھٹکا لگا ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں عاصمہ شرازی گروپ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، جن کو وزیر اعظم نے مبارکباد بھی دی ہے. آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدارتی انتخابات کے غیر حتمی نتائج کے مطابق عاصمہ جہانگیر گروپ کے میاں رؤف عطا نے فتح حاصل کر لیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کامیابی پر گروپ کے سربراہ احسن بھون کو مبارکباد دی ہے. آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ بار کے صدارتی انتخابات کے غیر حتمی نتائج کے مطابق عاصمہ شرازی گروپ کے صدر میاں رؤف عطا نے میدان مارا ہے، جبکہ پروفیشنل گروپ کے منیر احمد خان کاکڑ جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ رہے ہیں. شہباز شریف اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں کامیابی ملنے پر گروپ کے تمام قائدین کو مبارکباد دی. اپنے ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ پر امید ہوں کہ نو منتخب صدر رؤف عطا سمیت تمام عہدیداران بار اور وکلاء کے فلاح و بہبود کے مشن کو جاری رکھیں گے اور 26ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد آئین اور پارلیمان کے بالادستی کے لیے اپنا مثبت کردار بھی جاری رکھیں گے. یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ جو ہیں انہوں نے اپنے بیان میں میاں رؤف عطا کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وکلا برادری ایک بہترین شخصیت کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اور سپریم کورٹ بار کے ایسوسی ایشن کا صدر منتخب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وکلا جمہوریت، انسانی حقوق اور آئین کے محافظ ہیں اور قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور جمہوری روایات کے فروغ میں وکلا کا جو کردار ہے وہ روشن کردار ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو جو لاسٹ عشائیہ دیا گیا تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف خط بھی لکھا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس دن قاضی فائز عیسیٰ کو عشائیہ دیا جانا تھا اسی دن جو ہے وہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ جا پہنچے تھے جناب عمرہ کی ادائیگی کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی جسٹس منصور علی شاہ کے کچھ ویڈیوز وہاں سے آ رہے ہیں کہ وہ عمرہ کی ادائیگی کے دوران وہاں پر کچھ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کو ملے ہیں. اب وہ ملے تو ہیں لیکن ان کے ساتھ ویڈیوز بھی بنائے ہیں، اور نہ صرف ویڈیوز بنائے ہیں بلکہ وہ ٹک ٹاک ویڈیوز اتنے زیادہ وائرل ہو رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کچھ اس طرح کی خبریں مل رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کے خلاف کوئی ریفرنس بھی دائر کرنے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ حکومت کا یہ موقف ہو سکتا ہے کہ جو ایک سینئر جج ہوتا ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے ٹک ٹاکس نہیں ہوتے، وہ سوشل میڈیا پر آ کر اس طرح سے ایک پارٹی کے ساتھ کھلے عام ویڈیوز نہیں بنواتا. تو آنے والے دن طے کریں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ان کے گلے کا توق بنتے ہیں یا کہ ان کے لیے جو ہے کوئی اور نئی مشکل کھڑی کرتے ہیں. فی الحال وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید غلطی تو نہیں ہوگی، منصور علی شاہ کو شاید بنا دیا جانا تھا چیف جسٹس، لیکن ان ویڈیوز کے بعد لوگوں کا وہ ابہام جو ہے وہ بھی دور ہو گیا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.